اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد فيقول القرآن يا رب إني منعت النوم بالليال فشفعني فيه ويقول الصيام يا ليل إني منعت الطعام والشراب فشفعني فيه إني منعت الطعام والشراب والشهوات فشفعني فيه فيشفعان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ یہ رمضان شریف کا دوسرا جمعہ ہے۔ مومنین روزے، نماز اور تراویح، ذکر و اذکار، تلاوت میں مشغول ہیں۔ جو جتنا کرے گا خلوص سے کرے گا انشاءاللہ اگلے جہان میں ان کا صلہ پائے گا۔ جو کوتاہی کرے گا وہ ضرور پچھتائے گا۔ عقل مند وہ ہے جو موقع سے فائدہ اٹھائے، جو موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے جس کو جتنا ہو سکے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کر دے۔ بہت سے ہمارے ملنے جلنے والے لوگ، رشتہ دار، تعلق دار جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اس رمضان میں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے رمضان میں ہم نہ ہوں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو شاید اگلے رمضان میں اس دنیا میں موجود نہ ہوں، وہ قبر کی تنہائیوں میں، قبر کی وحشتوں میں ہوں، برزخی زندگی کا سامنا کر رہے ہوں۔ تو عربی مقولہ ہے العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہے۔ چونکہ یہ رمضان شریف کا جمعہ ہے، رمضان شریف میں ایک بہت عظیم واقعہ جس کو جنگ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ واقعہ ہو گیا، اور یہ اسلام اور کفر کا براہ راست پہلا مقابلہ تھا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم پر صبر کی تلقین فرماتے رہے۔ صحابہ کرام کے جذبات اٹھتے تھے، لیکن اللہ کا نبی روکتے تھے کہ بھئی ابھی تک اللہ کا حکم نہیں آیا۔ دوسری ہجری میں اللہ رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو مدینہ میں اجازت دی
یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو، ان پر سختی کرو، کیونکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ جہنم رہنے کے لیے بہت بری جگہ ہے۔ جب جہاد کی اجازت مل گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جہادی ٹریننگ شروع کی۔ نبی مختلف صحابہ کرام کو وفد بنا کر بھیجا کرتے تھے، مختلف ٹولیوں کی صورت میں، جماعتوں کی صورت میں نبی مختلف علاقوں تک بھیجتے تھے، اور وہاں ایک تو وہ امن امان قائم کرتے تھے، دوسرے وہاں کے قبیلوں سے گفت و شنید کرتے تھے۔ کوئی اگر شرائط پر مان جاتا تھا تو ان سے صلح کرتے تھے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں۔ اگر مسلمان ہوں تو بہتر ہے، نہ ہوں تو اپنے مذہب پر رہتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف امن سے رہنا۔ مسلمان بھی ان کے ساتھ امن سے رہتے تھے، اور ایک صورت یہ تھی کہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے وہ معاہدے کرتے تھے۔ تو اس طرح جو ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے سرایا تشکیل دیے، اور غزوات میں نبی خود شامل ہوتے تھے، اسی طرح جہادوں وغیرہ میں نبی خود شامل ہوتے تھے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو جب اجازت دی، کفار نے اس سے پہلے ایک بڑی جنگی تیاری کر لی، انہوں نے کمیٹی تشکیل دی، انہوں نے فنڈ جمع کیا، اور فنڈ جمع کر کے مسلمانوں کو حملہ کر کے یکدم ختم کرنے کے لیے انہوں نے سامان منگایا تجارت کا، کہ اس سے جو بچت ہوگی وہ اس جنگ میں لگایا جائے گا، اور یک بارگی مسلمانوں پر حملہ کر کے مدینہ میں ان کو گھروں سے نکال کر مارا جائے گا، یا ان کو دوبارہ اپنے مذہب میں لایا جائے گا۔ ابو سفیان کی قیادت میں تجارتی وفد انہوں نے بھیجا، اور یہ تجارتی وفد چونکہ مدینہ راستے میں پڑتا تھا، مدینہ کے حدود میں سے نکل کر آگے گیا، اسلامی سرحدوں کو روندا اس نے۔ یہ کس لیے؟ مسلمانوں کے خلاف۔ تو اللہ نے جب جہاد کی اجازت دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا یہ سامان لینے گیا ہے، تو نبی نے اپنے جاسوس مقرر کیے کہ جب یہ قافلہ نزدیک آئے تو ہم اس کا راستہ روکیں، ان سے یہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے والا سامان چھین لیں، کیونکہ غنیمت کی بھی اللہ نے اجازت دی۔ جہاد کے ساتھ ساتھ کفار سے جو ہتھیار ملے، جو سامان ملے، جو پیسہ ملے، وہ مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیا گیا۔ تو اس طرح جو ہے تو صحابہ نے تیاری کر لی۔ ابو سفیان کا لشکر تجارتی قافلہ جب قریب پہنچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ پہلے بھی یہ ہمارے حدود سے نکل کر، ہمارے قریب سے نکل کر ہمیں ملیا میٹ کرنے کے لیے سامان لینے گیا ہے، اب واپس آ رہا ہے، اس کا راستہ روکنا ہے، صحابیوں تیار ہو جاؤ۔ صحابہ کرام تیار ہو جاتے ہیں۔ رمضان شریف ہے، نبی کے ساتھ تمام صحابہ کوشش کر کے تیار ہوتے ہیں، اکا دکا ایسے ہیں جو وہ رہ گئے۔ بچوں میں بھی یہ شوق تھا، بچے بھی نکلے، بوڑھوں میں یہ شوق تھا، بوڑھے نکلے، خواتین میں یہ شوق تھا، خواتین نکلے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف لائے، صحابہ کرام کی قطار بندی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کو واپس کر دیا، بچوں کو واپس کر دیا، خواتین کو واپس کر دیا کہ ہم جہاد کریں گے، جو جہاد کر سکیں وہ کریں۔ بوڑھے اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا کریں، خواتین اپنے گھروں میں بیٹھ کر دعا کریں۔
بچے اپنے گھروں میں رہیں، جو جہاد کر سکے، جو لڑائی لڑ سکے وہ ہمارے ساتھ چلے۔ آگے گئے، چلتے گئے، ابو سفیان کو پتہ چلا یہ مسلمانوں نے ہمارا راستہ روکنے کا پروگرام بنایا ہے، تو اس نے راستہ تبدیل کیا، ایک سوار کو تیز رفتار اونٹنی پر سوار کر کے بھیجا کہ مکے والوں کو اطلاع کرو کہ ہمارے خلاف محمد نے ایک لشکر تیار کیا ہے، ہمیں چھینے گا، ہمارا مال چھینے گا، ہمیں قتل کرے گا، ہمیں قید کرے گا، فوراً ہماری مدد کو پہنچو۔ جب کوئی اہم کام ہوتا تھا اور انتہائی کوئی مشکل مرحلہ ہوتا تھا، کوئی ایمرجنسی ہنگامی حالت ہوتی تھی، تو پھر اونٹ کی دم کو کاٹتے تھے اور ننگے اونٹ پر سوار ہو کے تیزی سے جاتا تھا اور وہ آوازیں دیتا ہوا جاتا تھا، لوگوں جمع ہو جاؤ، پھر لوگوں کو بتاتا جاتا تھا یہ چیز ہو گئی ہے۔ اس سوار نے بھی ایسا کیا، جلدی جلدی سب لوگ جمع ہو گئے، سب لوگ جمع ہو گئے۔ ابو سفیان نے عام راستہ چھوڑ کر سمندر کا کنارہ لیا، راستے سے ہٹ گیا، اور جو ہے تو تاکہ ہمارا مقابلہ نہ ہو جائے، اگر مقابلہ ہو جائے تو مدد پہنچ جائے، تب مقابلہ ہو۔ ادھر سے ابو جہل نے جنگی تیاری کر لی، لوگوں کو جمع کیا، ابو سفیان نے یہ پیغام بھیجا ہے، سب لوگوں نے سنا، سب جمع ہو گئے، قبیلے والے بھی جمع ہو گئے، ادھر ادھر کے لوگ جمع ہو گئے۔ جب آگے آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کا راستہ روکنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آگے جب ابو سفیان ان سے نکل گئے، بدر کے میدان میں جب پہنچے تو دیکھا کہ وہاں بجائے ابو سفیان کے ابو جہل لڑنے کے لیے لشکر بڑا بھاری لشکر لے کر آیا۔ اب ادھر مشورہ ہوا، یہاں بھی مشورہ ہوا، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر جو ہے تو جہاد کرنے کا مشورہ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے کہ انصار میں سے کوئی بولے، تو انصار کے سردار سعد بن ربیع نے بولا، یا رسول اللہ، ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جن کو کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو اور تمہارا رب جا کر لڑو، جہاد کرو، ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایسا نہیں کہیں گے، بلکہ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ جب ہمیں جہاد کا حکم کرو گے، ہم تیرے دائیں کھڑے ہو جائیں گے، تیرے بائیں کھڑے ہو جائیں گے، تیرے آگے کھڑے ہو جائیں گے، تیرے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، چاروں طرف سے تمہاری حفاظت کریں گے، دشمن ہماری لاشوں سے گزر کر یا رسول اللہ تجھ تک پہنچے گا۔ اسی طرح اس نے لمبی تقریر کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اور منافقین عبداللہ بن ابی کی قیادت میں جو آئے تھے، انہوں نے جو ہے تو بہانہ بنا کے واپس گئے کہ ہماری بات کوئی سنتا ہی نہیں ہے، اور وہ واپس ہو گئے۔ یہاں جو ہے تو مسلمان رہ گئے، 313 مسلمان رہ گئے، ان کے پاس نہ ہتھیار ہیں، ان کے پاس نہ راشن ہیں، یہ تو تجارتی قافلہ روکنے آئے تھے، ان سے مال چھیننے آئے تھے، ان کو جو ہے تو پتہ نہیں تھا کہ یہاں جہاد ہوگا، یہاں لڑائی ہوگی، ابو جہل کا لشکر جرار آئے گا۔ ادھر ابو جہل نے بھی مشورہ کیا، ایک دو قبیلے والے نے کہا جب ہمارا قافلہ ہی نکل گیا ہے، اب لڑنے کی کیا ضرورت ہے، اب ہم واپس جاتے ہیں۔ ابو جہل نہیں مانا۔ عتبہ بن ربیعہ جو سردار تھے، اس نے بھی کہا کہ واپس چلنا ہے، اب جو ہے تو ہمارا قافلہ واپس گیا ہے، ابو سفیان امن و سکون سے واپس گیا ہے، اب جو ہے تو ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا تم ڈر رہے ہو، تم موت سے ڈر رہے ہو، تمہارے رشتہ دار ادھر ہیں، اس وجہ سے تم سوچتے ہو کہ رشتہ دار ہمارے بچ جائیں، نہیں، آج دو ہاتھ کرنے ہیں، آج ان کو ملیا میٹ کرنا ہے۔ جب ان کا بھی لڑنے کا موڈ ہوا، صحابہ کا بھی لڑنے کا موڈ ہوا،
کیونکہ صحابہ مسلسل کہتے آ رہے تھے اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی. یہ تقریباً 13-14 سال کے بعد جا کے اجازت ملی ہے مسلمانوں کو کہ اب تم ان کا مقابلہ کرو، اب تم ان پر حملہ کرو، اب تم برابر کا ٹکر دکھاؤ، برابر کی طاقت دکھاؤ، اب اجازت مل گئی ہے. تو نبی نے مشورہ کیا 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 جائے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، انہوں نے جو ہے تو اونچائی والی سخت زمین پر انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا ہے، وہ ان کے پاس ہے. باقی ریتلی زمین ہے اور کنویں پر بھی انہوں نے قبضہ کیا. تو نبی نے فرمایا کہ کوئی ایسا اس علاقے کا واقف ہے جو ہمیں ایسی جگہ لے جائے جہاں پانی ہو. ایک صحابی نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں جانتا ہوں فلان جگہ ایک کنواں ہے. تو نبی جو ہے تو وہاں پہلے نبی نے اپنے بندے بھیجے کہ بھئی جا کر دیکھو ارد گرد، ان کا جائزہ لو. اس کنویں پر تو موجود نہیں ہے، باقی جو کنویں تھے پانی والے اس میں پانی ذرا کم تھا، باقی کنویں جو ہے تو انہوں نے قبضے میں کیے تھے. تو انہوں نے اس کنویں پر بھی جو ہے تو ان کے کچھ آدمی تھے ان کو پکڑ لیا. ایک غلام تھا، ایک دوسرا تھا، 2 بندے تھے جو اس سے پانی نکال رہے تھے، ان نے پکڑ کے لائے نبی کے پاس. اب جو ہے تو صحابہ نے پوچھا کہ تم کس کے قافلے کے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو مکہ کے قافلے کے ہیں. کچھ صحابہ کو شک ہوا، کہا نہیں ابو سفیان کے قافلے کے تو نہیں ہو، ابو سفیان کا قافلہ تو ادھر نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں ابو سفیان کا قافلہ ادھر نہیں ہے، ہم تو ابو جہل کے قافلے کے ساتھ آئے ہیں. صحابہ ان پر کچھ سخت ڈانٹنے لگے تو نبی نے فرمایا ان پر سختی نہیں کرو، کیا ضرورت ہے، ہمارے سامنے جو ہوگا ہمیں تو اللہ کے حکم کے مطابق لڑنا ہے. اور جو ہے تو صحابہ کرام نے نبی نے جا کر اس کنویں پر پڑاؤ ڈالا اور وہاں نبی نے کہا اب ادھر سے پانی نکالو. اللہ کی قدرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے اس کنویں میں پانی زیادہ آنے لگا. صحابہ نے جی بھر کر جو ہے تو وضو کیا، نمازیں پڑھیں. اس رات پھر کیا ہوا، خطرہ تھا کہ پانی شاید کم پڑ جائے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی برسات ہوئی، بارش ہو گئی تو ارد گرد میں پانی کے گڑھے بھر گئے. صحابہ کرام نے پھر نہایا بھی، مال کو بھی پانی پلایا، اپنے مشکیزے بھی بھرے. اب پانی کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا. رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ اونچائی والی جگہ ہے، ادھر آپ بیٹھ کر جو ہے تو دشمن کی بھی نگرانی کریں اور ہمیں بھی ہدایات دیں. نبی نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اونچے ٹیلے پر جو ریت کا ٹیلا تھا وہاں نبی بیٹھ گئے اور نبی نے لمبی دعا مانگی. حضرت ابو بکر صدیق آمین کہتے رہے. دعا تو لمبی تھی، چند باتیں عرض کیے دیتا ہوں. یا اللہ میرے صحابہ یہ ہیں، یہ آئے ہیں، اگر آج ان کو شکست ملی شاید دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہو. اگر آج یہ فتح مند ہو گئے تو دنیا میں تیرے نام کا ڈنکا بج جائے گا. یا اللہ ان کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، یا رب ذوالجلال ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، یا رب ذوالجلال ان کے پاس خوراک نہیں ہے، یا رب ذوالجلال تو ہر طرح کی ان کی مدد کرنے والا ہے. یا رب ذوالجلال ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، تو اس سے مدد مانگتے ہیں، یا رب ذوالجلال ہماری مدد فرما. نبی جذبے سے دعا مانگ رہے ہیں. ابو جہل آمین کہتے ہیں. نبی ہلتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ چادر مبارک کندھوں سے گر جاتی ہے. ابو بکر دوبارہ کندھوں پر دے کر درست کر لیتے ہیں اور نبی دعا مانگتے جاتے ہیں اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتے جاتے ہیں. یہاں تک کہ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ نے اللہ سے بہت مانگا، بہت عاجزی کی، اللہ کی مدد ضرور آئے گی. آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا. یا رسول اللہ بہت بڑی دعا ہو گئی ہے، بہت بڑی دعا ہو گئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر دعا مانگتے ہیں. دیکھو اپنی طرف سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں،
لیکن رب سے بھی دعا مانگتے ہیں۔ بعد میں صحابہ کو بھی گنا گیا، کفاروں کی بھی گنتی ہوئی، صحابہ کرام 313 تھے، جس میں کچھ بوڑھے بھی جو ہے تو اصرار کر کے آئے تھے، کچھ چھوٹے لڑکے بھی اصرار کر کے آئے تھے۔ 313 یہ تھے، اور ان کی تعداد 1050 تھی، اور وہ بڑے جنگجو تھے، وہ بڑے پہلوان تھے، اور وہ شرابیں کبابیں لے کر آئے تھے۔ نبی نے جو وہ قیدی بنا کر لائے تھے ان سے پوچھا تھا کہ تم کتنے لوگ ہو؟ انہوں نے جو ہے تو کہا کہ ایک دفعہ ہم 9 اونٹ کاٹتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، دوسرے ٹائم پہ 10 اونٹ کھاتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، تب ہمارا گزارا ہو جاتا ہے۔ تو نبی نے صحابہ کو کہا کہ 100 آدمیوں کے لیے 1 اونٹ کافی ہے، یہ 1000 کے لگ بھگ ہوں گے۔ نبی کے ساتھی 313 ہیں، دشمن 1000 کے لگ بھگ ہیں، یہ الحمدللہ نبی نے صحیح اندازہ لگایا، 1050 تھے وہ۔ اب جب صبح ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڈ ورڈ صحابہ کو بتا دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ پہلے حملہ نہیں کرنا ہے، ان کی طرف سے اگر حملہ ہوتا ہے تو حملہ کریں گے، ان کی طرف سے اگر مقابلے کی پکار ہوتی ہے اکیلے تو اکیلا مقابلہ کریں گے۔ اب صحابہ کرام اپنی جگہ انتظار میں ہے کہ کب وہ حملہ کریں۔ پہلے انہوں نے کباب کھائے، گوشت کھایا، کباب اور گوشت کھایا، انہوں نے شرابیں پی، جیسے کہ عیاشوں کی طبیعت ہوتی ہے، گوشت کے ساتھ کباب کے ساتھ وہ شراب بھی پیتے ہیں، شراب و کباب مشہور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیا کیا، جو اونٹنیاں تھی چند ان کا دودھ نکالا، اور جو تھوڑے بہت کھجوریں تھیں ان کو لیا، اور سحری کے ٹائم وہ کھا کے دودھ پی کے چند گھونٹ، چند کھجوریں چند گھونٹ دودھ کے پی کے انہوں نے جو ہے تو روزہ رکھ لیا۔ اور کفار نے اونٹ ذبح کر کے، ان کے کباب کھا کے، شراب پی کے، ساری رات گانے والیاں بھی ان کے پاس تھیں، ان کے گانے انہوں نے سنے، جشن انہوں نے منایا کہ آج ہمارا باپ داداؤں کا دین بچانے کا دن ہے، آج لات و حبل عزا کو بچانے کا دن ہے، ان کی عزت کو بچانے کا دن ہے، ان کے مخالفین کو نیست و نابود کر دیں گے۔ صبح ہو گئی تو نبی نے دیکھا کہ وہ صف بندی کر کے آ رہے ہیں اور ان کا لشکر آ رہا ہے، تو نبی نے بھی سب کو تیار کیا، یہ تیار ہو گئے اور وہ بھی آ رہے ہیں۔ جب نزدیک آئے، رینج میں آئے، تو انہوں نے جو ہے تو روک دیا ابو جہل نے قافلے کو، اور ان کی صف بندی شروع کر دی۔ نبی نے جب صف بندی کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی رہی تو انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔